نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا اول شافع و اول مشفع یوم القیامت ولا فخر او کما قال علیہ السلام صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ میری گفتگو کا عنوان شفاعت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ ایک شعر جو اکثر ہم قصیدہ بردہ شریف کا پڑھتے ہیں کہ هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، کہ شفاعت جس کو کہتے ہیں وہ عید ہے اہل سنت کی۔ ادھر دیدار رب ہو گیا، ادھر صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی پہلا شفاعت کرنے والا ہوں اور میری ہی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی، ولا فخرا، میں اس بات پر فخر نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کرتا اس بات پر فخر۔ یہ حدیث پاک میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے کہ لوگ حضرت آدم کے دروازے پہ دستک دیں گے میدان محشر میں قیامت کے دن کہ اے جناب آدم آپ ہماری سفارش کریں، اور وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ۔ حضرت نوح کا پتہ بتائیں گے، حضرت نوح کہیں گے اذهبوا الی غیری، وہ حضرت اس طرح ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے پاس۔ تو جب حضرت عیسیٰ کے پاس لوگ آئیں گے نا، جناب ہماری سفارش کریں، اللہ تعالیٰ جبار اور قہار ذات ہے، غصے میں ہوگا، انبیاء میں سے کوئی بھی یہ جرت نہیں کرے گا کہ ہم سفارش کریں۔ تو پھر محبوب کی کیا بات ہے، محبوب تو پھر محبوب ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہنمائی کریں گے کہ جاؤ کالی کملی والے محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ جب لوگ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جائیں گے، حضور فرمائے انا لہا، میرے پاس آ جاؤ۔ حشر کے دن میرے اعمال جو کالے ہوں گے سب کے سب تیری رحمت کے حوالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے یا رب گناہ گار ہیں کہاں، ذات حق بولی وہ تو محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ یعنی جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، کوئی نبی بھی سفارش نہیں کر رہا ہوگا، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ آج کل کے دور میں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی غیر سے نہیں ہوتا، تو یہ عقیدہ انہیں 1400 سال پہلے مسجد نبوی شریف کے ممبر سے دیا گیا کہ بروز محشر تم ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جا ہی نہیں سکتے، تم جا کے دکھاؤ جہاں پہ حضرت آدم خاموش ہیں، حضرت نوح خاموش ہیں، حضرت موسیٰ جیسا لاڈلا پیغمبر، جلالی پیغمبر وہ خاموش ہیں، حضرت عیسیٰ جنہیں روح اللہ کہا ہے وہ خاموش ہیں، حضرت ابراہیم حضور کے دادا خاموش ہیں، جد الانبیاء جنہیں کہا ہے، اور وہاں پر کوئی بندہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں جا سکتا ہے؟ قطعاً ممکن نہیں ہے اور ہرگز نہیں جا سکتا۔ یہ بتایا گیا ہے تمہیں پہلے سفارش کرنے کے لیے تمہیں وسیلہ تلاش کرنا ہوگا، تمہیں پہلے نبیوں کے دروازوں پہ دستک دینی ہوگی، پھر تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے، وہاں پر دستک دو گے، حضور تمہاری سفارش کریں گے، تب تمہاری بخشش ہوگی، ورنہ پھر بخشش کا پروانہ رب ذوالجلال جاری نہیں فرمائیں گے۔ اب جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے، وہ کسی نے کہا تھا کہ گناہ گار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میرے سرکار کہیں گے، سر ہوگا سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ اب جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر چکے ہوں گے تو پھر ایک حافظ قرآن کو حکم ہوگا، عالم دین کو حکم ہوگا، صدیق کو حکم ہوگا، شہداء کو حکم ہوگا، اسی طرح انبیاء، اور اسی طرح پھر جو بچہ ابھی دودھ پینے والا یا جس نے دنیا میں آ کر آنکھ کھولی اور وہ مر گیا، یہ سارے پھر سفارش کرنے لگ جائیں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جہنمیوں کی صفیں کھڑی ہوں گی، ان کے پاس ایک جنتی گزرے گا، یعنی پھر سفارش عام ہو جائے گی، پہلے تو سفارش ضرور کریں گے، اس کے بعد عام ہوگی۔
تو ایک جہنمی اسے کہے گا مجھے پہچانتے ہو؟ جہنمی جنتی سے کہ مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے ایک دفعہ تمہیں پانی کا گلاس پلایا تھا. اور ایک کہے گا کہ مجھے پہچانتے نہیں ہو، میں نے تمہیں ایک دفعہ وضو کروایا تھا. اور وہ فوراً وہ شخص وہ کہے گا مالک اس نے مجھے پانی پلایا تھا، اس نے مجھے وضو کرایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت سے ان جہنمیوں کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 494 ہے. اسی طرح حضرت اویس کرنی جو ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کر سکے، انہیں خیر التابعین کا کہا گیا، یہ خیر التابعین میں سے ہیں. تو جب بھی یہ چلتے تھے تو والدہ بیمار ہوتی تھی تو یہ حضور کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن خواب میں بہت مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کروائی. تو حضرت اویس کرنی کا جب گزر ہوگا اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے، ابھی نہیں شفاعت کا کہا جائے گا اے اویس کرنی اپنی انگلی کا اشارہ کرو، تمہاری اشارے کی زد میں جتنے جہنمیوں پر انگلی پھرے گی اللہ ان ساروں کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دے گا. یہ سارے لوگ پھر شفاعت کریں گے، جیسے میں نے عرض کی کہ کسی کو پانی پلایا ہے، کسی کو وضو کروایا ہے، یہ کوئی عالم ہے، کوئی صدیقین ہیں، شہداء ہیں، انبیاء ہیں یا بچہ ہے. پھر فرمایا کہ جس کا نام محمد یا علی ہوگا نا، اور اس کو بھی ان ناموں کی برکتوں کی وجہ سے شفاعت اس کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اسے بھی مقام عطا فرما دیں گے. حضور نے فرمایا اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا جتنے پوری زمین پر درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے ڈھیلے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ تکمیل الایمان میں لکھا ہے. پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو حضور نے پتہ ہے کیا عرض کی؟ یا اللہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں. تفسیر مظہری جلد نمبر 10 ہے جی، صفحہ نمبر اس کا 28 ہے. معارف القرآن یہ دیوبند کے مکاتب فکر کے ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اس کی بھی جلد نمبر 8 ہے اور صفحہ نمبر 766 پہ. پھر فرمایا کہ میں اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا جب تک بارگاہ خدا بندی سے آواز نہ آ جائے اے محمد اب راضی ہو جا، میں نے تیری ساری امت کو بخش دیا ہے. اس وقت میں کہوں گا ہاں مالک میں آج تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. تو سامعین محترم یہ شفاعت کے حوالے سے جب احادیث موجود ہیں، پھر اسی طرح تیسرے پارہ جب شروع ہوتا ہے آیت الکرسی آپ پڑھیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس میں بھی واضح ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کسی کی بات نہیں سنی جائے گی الا باذنہ مگر اللہ جسے حکم دے. تو اللہ نے یہ حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. شفاعت کے منکرین اپنی جگہ پر دلیلیں پیش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت پر بھی ایمان ہے، یقین ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر بھی یقین ہے. انشاءاللہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.